بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا مسنون طریقہ بیان کرتے ہوئے کئی ایک مسائل پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اسی طرح نماز میں قرات سورہ فاتحہ پڑھنے اور سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنے کے متعلق بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ قرات کے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے، لوگ اکثر طور پر پوچھتے بھی ہیں اور ہر مسلمان کو اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ نماز میں قرات کس ترتیب سے کرنی چاہیے۔ تو نماز میں قرات کرنے کا طریقہ اور ترتیب یہ ہے کہ ہم پہلی رکعت میں جو سورت یا جس سپارے کی آیات تلاوت کریں تو دوسری رکعت میں اس سے بعد ہی تلاوت کرنی چاہیے، یعنی قرآن پاک میں جس ترتیب سے سورتیں لکھی گئی ہیں اسی ترتیب سے ہمیں بھی تلاوت کرنی چاہیے، قرات کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز کی پہلی رکعت میں 10ویں سپارے سے تلاوت کرتا ہے تو دوسری رکعت میں اس کو چاہیے کہ 10ویں سپارے کے بعد 11ویں سپارے سے 12ویں سے 30ویں سپارے تک جہاں سے بھی کرنا چاہے، لیکن 10ویں سپارے سے جہاں سے اس نے تلاوت کی ہے اس کے بعد ہی دوسری رکعت کی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پہلی رکعت میں 10ویں سپارے سے قرات کی اور دوسری رکعت میں 9ویں 8ویں یا 7ویں سے کر دی، تو یہ ترتیب کے خلاف ہوگا اور ایسا کرنا مکروہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بارے میں احادیث میں جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق احادیث ہیں ان کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب کے ساتھ قرات فرمائی ہے۔ مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے والے دن فجر کی نماز میں جب قرات فرماتے تو پہلی رکعت میں الف لام سجدہ جو 21ویں سپارے میں ہے اس سورہ کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورہ دہ جو کہ 29ویں پارے میں ہے اس کی تلاوت فرماتے۔ اسی طرح مسلم شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جمعے کی نماز پڑھاتے تو پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون اذا جاءک المنافقون کی تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں 28ویں سپارے میں ہیں، لیکن سورہ جمعہ پہلے آتی ہے اور سورہ منافقون بعد میں آتی ہے، تو یہاں پر بھی ترتیب ہے۔ اسی طرح جمعہ اور عیدین کی نماز کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں 30ویں سپارے میں، لیکن سورہ اعلیٰ پہلے آتی ہے اور سورہ غاشیہ بعد میں آتی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں ان سے ہمیں یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب کے ساتھ قرات فرماتے تھے، تو ہمارے لیے بھی مسنون یہی ہے کہ ہم اسی ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں، قرات کریں نماز میں جس ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں صورتیں لکھی گئی ہیں۔ تو اگر اس ترتیب کے خلاف ہوگا، ترتیب الٹ ہوگی تو پھر نماز مکروہ ہوگی، یعنی وہ اجر و ثواب جو ہمیں ترتیب کے ساتھ تلاوت کرنے سے ملتا وہ بے ترتیبی تلاوت سے نہیں ملے گا، البتہ نماز ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی نے سوال پوچھا کہ اگر انسان پہلی رکعت میں سورہ ناس کی تلاوت کر لے تو پھر باقی رکعتوں میں کیسے تلاوت کرے، یعنی وہاں تو ترتیب کیسے ہوگی، سورہ ناس کے بعد کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے پہلی رکعت میں سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے تو دوسری رکعت میں یا سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی وہ سورہ ناس ہی پڑھے، اس کے لیے یہی ترتیب ہوگی، کیونکہ سورہ ناس کے بعد کوئی صورت ہے نہیں ہے۔ تو اگر پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے تو دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھے، تیسری اور چوتھی میں بھی سورہ ناس پڑھے، تو اس کی ترتیب درست ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔